نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے، 5 منٹ چاہیے، رمضان کے روزے 30 دن کے ہیں، حج 5 دن کا کام ہے، زکوٰۃ 1 منٹ کم جیب سے نکال کے یوں دینا ہے، لیکن زندگی گزارنا، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ 24 گھنٹے کی جاب ہے، 24 گھنٹے کا کام ہے کہ میں کیسے بول رہا ہوں، میں جیسے بڑوں کی ذمہ ایسے چھوٹوں کی ذمہ ہے ادب دینا، چھوٹوں کے ذمہ ہے گستاخی سے بچنا، بدتمیزی سے بچنا، بے حیائی سے بچنا اور نافرمانی سے بچنا۔ وہ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک ذمہ دار آیا ہوا تھا، تو میں نے تھوڑی یہی زبان پہ بات کی تو وہ گالیاں بہت نکالتا تھا، ہمارے علاقے کا تھا، تو مینا کی بات ہے، مینا میں نے بیان کیا تو دونوں میاں بیوی آئے ہوئے تھے، بیان کے بعد بیوی نے آخنا گل سن میں ہوں بیان سنیا مولانا صاحب دا، ہوں تو مینوں کاوڑ نہ چڑھاویں جے میں گالی نہ کڈا، ہوں مینوں کاوڑ نہ چڑھاویں۔ تو چھوٹوں کے ذمہ ہے کہ وہ ایسی بات ناگواری کا موقع نہ دیں، اگر ان سے کچھ ہو جائے تو فوراً معافی مانگیں، اور بڑوں کے ذمہ ہے کہ وہ چھوٹوں کو شفقت دیں، محبت دیں، پیار دیں۔ آج کے والدین نے اپنی اولاد پاگل کر دی ہے، یہ اے کتنے آئے اور گریڈ کتنے آئے اور فرسٹ ڈویژن کیوں نہیں آئی، فرسٹ کیوں نہیں آئے، کتنے بچے ذہنی مریض ہو گئے ماں باپ کے اس پریشر کی وجہ سے، پڑھائی اچھی کیوں نہیں، پڑھائی اچھی کیوں نہیں، پڑھائی اچھی کیوں نہیں۔ یہ فیصل آباد کے جتنے بڑے تاجر ہیں نا سب انگوٹھا چھاپ، سب ان پڑھ، جتنے یہ بڑے بڑے نام ہیں نا کارپوریشن اور بڑے بڑے گروپ آف انڈسٹری، یہ سب انگوٹھا چھاپ ان پڑھ لوگ ہیں، اور ان کے پاس ڈبل ایم اے اور اکانومسٹ بیٹھے ہوئے نوکریاں کر رہے ہیں۔ ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل کا مالک ملنے آیا، سلوار پٹھی پائی ہوئی ہے، واللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مسجد اللہ کے گھر بیٹھا ہوں، الٹی شلوار پہنی ہوئی تھی، اور 4 جماعتیں پاس تھا، 4 جماعتیں، اور ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل اس نے لگائی جدے میں۔ تو آج کے والدین نے اپنی اولاد، ایک تو 3 سال کی عمر میں اتنے بڑے بڑے بستے، 3 سال کی عمر اسکول بھیجنے کی نہیں ہے، 3 سال کی عمر گود دینے کی ہے، ماں اپنی گود دے، پہلے 10 سال بچے کو دے دو، ساری زندگی بچہ تمہیں دے دے گا، اور کبھی اسکول کبھی ٹیوٹر، کبھی اسکول کبھی ٹیوٹر، تو پھر اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، جو دماغی خلیے ہیں ان پر یہ جیسے بجلی کا پیچھے سے پریشر زیادہ ہے تو یہ بلب اڑ جاتے ہیں، ایسی جب ہم اپنی اولاد پر پریشر ڈالتے ہیں تو ان کے یہ سارے دماغی بلب اڑ جاتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ترجیحات احساسات ہی اور ہوتے ہیں۔ تو آج کے والدین بہت بڑی خطا کر رہے ہیں، بہت بڑی خطا کر رہے ہیں، بہت بڑی خطا کر رہے ہیں، جو اپنی گود سے بچے کو نکال کر اس لڑکی کو دے رہے ہیں جس نے 30-40 لڑکوں کو پہلے سے پڑھانا ہے، تو وہ کیا گود لے گی اور کیا وہ توجہ دے گی؟ تو ماں ہو کے نہیں دے سکی، وہ ٹیچر ہو کے۔ اور یہ ہمارے اسکولوں والے کاروباری لوگ ہیں، خود کروڑوں اربوں کماتے ہیں، تنخواہیں اتنی تھوڑی دیتے ہیں کہ ٹیچر بیچارے روٹی مشکل سے کھاتے ہیں، تو وہ دل سے پڑھا بھی نہیں سکتے۔ ایسے کہ لطیفہ ہے، وہ ٹیچر نے کہا بچوں سے، کہو بچوں CUP سب کا، تو بچوں نے کہا مس CUP تو کپ ہوتا ہے، کہا نہیں بولو CUP سپ، تو انہوں نے پھر کہا مس CUP سپ نہیں ہوتا، CUP کپ ہوتا ہے، تو مس نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت اہم مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کرو، نرمی، گالی نہ دو کسی کو، نہ نوکر کو، نہ کسی غریب کو، نہ کسی ملازم کو، اور ایسی ڈانٹ جس سے اگلا اپنی توہین محسوس کرے۔ اس کو تنبیہ نہیں کہتے، اسے توہین کہتے ہیں۔ تنبیہ اسے کہتے ہیں کہ جسے سن کر اگلا کہے ہاں واقعی مجھ سے قصور ہوا، چاہے وہ بچہ ہے چاہے بڑا ہے،
لیکن اگر میں نے بچہ یا بڑا اس کو اس طرح کر کے جھنجھوڑ دیا کہ وہ کہ میری بےزتی ہوئی، چونکہ عزت اور بےزتی کا جو شعور ہے یہ صرف انسانوں میں نہیں جانوروں میں بھی ہے۔ ہمارے ایک بیل نے کھانا چھوڑ دیا، چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ یہ میں آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سنا۔ تو نوکر نے بتایا میرے والد کو جی وہ چارہ نہیں کھا رہا، تو انہوں نے ڈاکٹر بلایا، اس نے دیکھا کہا جی کچھ نہیں، کوئی مرض تو کوئی نہیں، پتہ نہیں اس نے کچھ کیا نہیں کیا، میں چھوٹا تھا یاد نہیں۔ پھر ایک حکیم تھے دیسی، تو میرے والد صاحب نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا، وہ ان کو وہاں سے اٹھا، اس وقت سڑکیں ہوتی نہیں تھیں تو وہ ایسے ہی گھوڑوں پر ہی ان کو اٹھا کے لائے۔ تو وہ بہت قابل تھے، اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہندا ہے؟ تو ہمارا ایک نوکر تھا اللہ دیتا، تو اس کو دتو کہتے تھے، یا دتو ہے جی، دتو کا سائی اسا کہ ہوئے ارے اس کو نا بیل کے سامنے بٹھایا اور جوتا اتار کے 3-4 اس کے سر میں مارے، ٹھوڑ 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 ٹھوڑ۔ کہنے لگا میاں صاحب پٹھے پاؤ، پٹھے پائے تو وہ کھانے لگا۔ تو وہ میرے والد صاحب بڑے حیران ہوئے، بھائی ایک ہی چکر ہے، لتر دتو نو پہنتے پٹھے دال کھاون بہ گئے، ایک ہی چکر ہے۔ تو وہ حکیم صاحب نے کہا کہ میاں صاحب اس کو بیماری کوئی نہیں تھی، اس نے اس کو کہیں سوٹا مارا ہے، اس کا وہ نہ غصہ لے کے پھر رہا تھا، جب میں نے اس کا بدلہ لے لیا 3-4 لتر مار چھڑے، ہوں اسا کہ ٹھیک ہے میرا بدلہ ہو گیا۔ یہ میں اپنے یہ تو اس واقعے کے وقت میں سامنے نہیں ہوں، لیکن میرے گھر کا واقعہ ہے۔ لیکن ایک واقعہ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو ہم تانگے پر جا رہے تھے، کچی سڑکیں ہوتی تھیں، تانگے پر جا رہے تھے، تو ہمارا ایک گھوڑا تھا سفید رنگ کا، ہمارے والد صاحب کو گھوڑوں کا شوق تھا، اچھے خوبصورت گھوڑے رکھتے تھے، وہ بہت نخرے والا تھا، بڑی خوبصورت چال چلتا تھا، لیکن اس میں ایک تھی مصیبت کہ اس کو چھانٹا مارو تو وہ غصے میں آ کے رک جاتا تھا، چلتا نہیں تھا، پھر بڑی مشکل سے اس کو دوبارہ چلاتے تھے۔ تو ہم جا رہے تھے دونوں، تو ہمارا کوچوان تھا چاچا گامو، اس نے اس کو چھانٹا مارا، وہ کھڑا ہو گیا اور ایسے رک گیا، اس نے بڑی لگام کھینچی، ہلایا جلایا، تو پھر اس کا طریقہ ہوتا تھا 2-3 آدمی بلا کے تانگے کے پہیے کو گھماتے تھے، 2 ادھر سے 2 ادھر سے، تو جب وہ تانگے کا دھکا لگتا تو گھوڑا چل پڑتا، تو انہیں بندے بلائے، 2 نے ادھر سے 2 نے ادھر سے دھکا دیا، تو وہ ایسے جم کے کھڑا ہوتا، وہ پہیے بھی نہیں ہل سکے، سارے جب وہ جتن ناکام ہو گئے، تو اب میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اس نے پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھ کے کہنا خدا دا نائیں ہوں کا توڑ پاؤ، یقین مان۔ اس کے بعد اس نے پگڑی سر پہ رکھی اور آگے لگام اٹھائی تو گھوڑے نے چلنا شروع کر۔ عزت نفس کا تو ایک جانور بھی تقاضا رکھتا ہے۔ ہم تربیت کے نام پر بچوں کو ذلیل کریں، انتظام کے نام پر نوکروں کو ذلیل کریں، حساب کتاب کے نام پر بخیل بنیوں سے بھی آگے بڑھ جائیں، تو نسل تو برباد ہو جائے گی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب بہت بڑی اللہ کی رحمت آپ پر آئی اور آپ نرم ہو گئے۔ اگر آپ کے بول میں سختی ہوتی، مزاج میں ہوتی، آپ کو چھوڑ کے نہیں بھگدڑ مچ جاتی، تو آج کے والدین یا آج کا ٹیچر یا آج کا استاد یا آج کا بڑا یا آج کا خامند اپنی بیوی کے ساتھ یوں شدت اختیار کرے، والدین اولاد کے ساتھ شدت اختیار کریں، ماں باپ بچوں کے ساتھ، استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ، مالک اپنے نوکروں کے ساتھ ایسی شدت اختیار کرے گا، تو ان کی زندگی کیسے صحیح ہوگی؟ کس طرح محبت کے پھول کھلیں گے؟
بیوی خامند کے ساتھ بدتمیز ہو جائے پھر یہ کہے کہ میرا خامند میرے اوپر قربان ہو، کیسے ہوگا؟ زبان کا بول محبت کے پھول اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی۔ اگر اپنے دلوں میں کسی کی محبت، کسی کے دل میں اپنی محبت بٹھانا چاہتے ہو، بول میٹھا کر لو۔ کوئی ناگواری ہے برداشت کرنا سیکھ لو، تو آپ دلوں پہ راج کرو گے۔ دلوں پر راج کرنے کا راستہ تواضع ہے، عاجزی ہے، محبت ہے، پیار۔ ایک مضمون اور بیان کرنا تھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بس اتنا ہی بیان کرنا تھا۔ یہ چوتھے پارے کا آخر جو رکوع ہے وراثت کا بیان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، وراثت کا علم آپ نے فرمایا سیکھو کہ یہ آدھا علم ہے۔ حیرانی والی بات ہے، آدھا علم ساری شریعت اور آدھا علم صرف وراثت، صرف وراثت۔ ہمارا معاشرہ ہندو سے مسلمان، ہماری روٹس پیچھے جا کر ہندوؤں سے، سکھوں سے، بدھوں سے جا کے مل جاتی ہیں۔ کچھ قبائل جو اسلامی دنیا سے آئے، قریش ہیں، سادات ہیں، یا اور بہت سے وہاں سے آئے ہوئے جو قبائل ہیں، وہ شروع سے مسلمان، ورنہ ہم اس خطے کے لوگ ہندو سکھ سے مسلمان ہیں، بدھ سے، جین سے مسلمان۔ ہندو معاشرے میں اور ہندو تہذیب میں بیٹی کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، لہٰذا یہ جہیز کی جو رسم ہے یہ ہندوؤں سے ہے۔ گو اپنی بچی کو کچھ دینا کوئی منع نہیں ہے، اپنے میرے نبی نے بھی دیا۔ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے، سبحان اللہ، آپ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے زیادہ جو مجھے محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کو ایک پلنگ دیا، ایک بستر دیا، ایک سرہانہ دیا، 2 چادریں دی، ایک کالے رنگ کی اور ایک پرنٹڈ، 2 گھڑے دیے، ایک مشکیزہ دیا، ایک چکی دی، ایک لوٹا دیا، ایک مسلح دیا، اور ایک بازو بند یہاں وہ زیور تھا چاندی کا، یہاں پہنا جاتا تھا۔ تو اب اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو یہ چیزیں عطا فرمائیں۔ لیکن ہندو رسم میں جہیز اس لیے ہے کہ بس یہ اس کو دے دیا، اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہی تہذیب جب اسلام آیا تو پتہ نہیں محنت نہیں ہوئی یا محنت کرنے والوں نے محنت بہت کی، معاشرے نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جو معاشرت کا اسلام تھا وہ جگہ نہیں پکڑ سکا، اور اب بھی جو نظر آتا عبادات ہیں، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی پکڑی، ٹوپی، بس آگے اخلاق کیسے ہیں، بول کیسا ہے، لین دین کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، بددیانت ہے، دیانتدار ہے، کوئی اور بازار بھرے پڑے ہیں جھوٹ بددیانتی سے۔ تو معاشرت کو، اور معاشرت مشکل اسلام ہے، معاشرت مشکل اسلام۔ تو میرے نبی نے شادیاں کی معاشرت سمجھانے کے لیے، اور پوری دنیا میں کسی کے پاس وراثت کا قانون نہیں ہے سوائے امت مسلم۔ اس امت کے پاس وراثت کا قانون ہے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اٹلی میں گیا ابھی 3-4 سال پہلے، تو وہاں پتہ چلا کہ وہاں جو زمیندار ہیں، زمیندار ہیں، زمینداریں ہیں، لیکن وہ بڑے ایڈوانس لوگ ہیں، جس کے پاس 2 ایکڑ ہوتے ہیں، وہ 2 ایکڑ میں اس کا گھر بھی ذاتی ہوتا ہے، گاڑی بھی اپنی ہوتی ہے، اور اس کی کمائی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ ہمارے پاس 2 ایکڑ والا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو پوری زمین ایک بڑے بیٹے کو مل جاتی، چھوٹوں کو نہیں ملتی، بڑے بیٹے کو مل جاتی۔ بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں، صرف ایک کو ملے گی اور وہ بڑا بیٹا ہوگا۔ جو چھوٹے بیٹے ہیں، یہ اٹلی گورنمنٹ کا قانون ہے کہ زمین کی وراثت صرف بڑے بیٹے کے لیے،
ان کا فلسفہ یہ ہے کہ زمین تقسیم نہ ہو، کٹھی ہو، بڑے یونٹوں تک یہ کام کرنا آسان۔ اسلام نے ہمیں وراثت کا قانون دیا، اور یہ جو شروع ہو رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے۔ وصیت ارض واسعہ، سرسبز زمین کو ارض واسعہ کہتے ہیں، سرسبز شاداب خوشحال زمین کو۔ وصیت وہ بول ہے جو دلوں کی زمین کو سرسبز کر دے، شاداب کر دے۔ وصیت وہ بول نہیں ہے جو دلوں کو توڑ دے، کاٹ دے۔ میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں اس کو نصیحت تھوڑے کہ تو کھلے مارنا کہتے ہیں۔ تو اب قرآن کا انداز سنو، للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو بیٹیوں کو دیا جاتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔ یہ طرز کلام یوں ہے جیسے بیٹے کا وراثت میں حصہ کوئی نہیں، اور سائل پوچھتا ہے کہ یا اللہ بیٹے کا وراثت میں کیا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عرب بھی یہی کرتے تھے، جائیداد بیٹے قبضہ کرتے تھے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ہندو کلچر بھی یہی تھا، جائیداد بیٹے لیتے تھے، بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اسلام جب آیا تو بیٹیوں کو نہیں ملتا، تو سوال یوں اٹھتا کہ یا اللہ بیٹی کو کتنا دیا جائے؟ تو پھر قرآن کہتا للانثى مثل نصف حظ الذکر، کہ بیٹے کا آدھا بیٹی کو دے دیا جائے۔ لیکن قرآن نے عجب تعبیر، سبحان اللہ، واہ، اللہ مجھے بھی قرآن کے حسن و جمال کا جلوہ نصیب فرمائے، تمہیں بھی نصیب فرمائے۔ قرآن ایسے اترا کہ جیسے بیٹے کا حصہ ہی کوئی نہیں، اور بیٹیوں کی وراثت ہے۔ تو ایک آدمی کھڑے ہو کر پوچھتا ہے یا اللہ تو یہ بیٹے کو کتنا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنا دو بیٹیوں کو میں نے کہا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دو۔ سبحان کمال، ایسا زبردست عورت کو عزت دی، حفاظت دی، برسر روزگار بنایا۔ عرب سارا کھا جاتے تھے، اور آج کا معاشرہ بھی یہی ہے۔ ہمارے ذمہ داروں میں جیلی انگوٹھے لگوا کے جائیداد بیٹوں کو دے دیتے۔ اب تک ایسا ہوتا ہے، ایک مرلہ بیٹیوں کو نہیں دیتے، سب بچوں کو دیتے۔ تو جس ماں نے بیٹے کو جنم دیا، اور جس پانی سے جنم دیا اسی پانی سے تو بیٹی نے جنم لیا۔ جس سینے کا دودھ بچے نے پیا اسی کا بچی نے پیا۔ جس چھت کے نیچے بچہ پروان چڑھا اسی کے نیچے وہ بیٹی پروان چڑھی۔ تو کیا ظلم ہے کہ اس بیٹی کو حق نہ دیا جائے؟ ہمارے ذمہ دار کہتے ہیں کیوں بھائی ساڈی زمین جوائی لے جاون، ساڈی زمین جوائی لے جاون، کیوں بھائی؟ یہ ہمارے یہاں کا جوائی داماد، بھائی ہماری زمین داماد لے جائیں، ہماری زمین ہمارے بیٹے لیں گے، ہماری زمین وہ بے وقوف تیری بیٹی لے کے جا رہی، تیرا داماد نہیں، تیرے داماد کے نام ہے، تیری بیٹی کے نام۔ تو جیسے چوری کرنا حرام ہے، چوری کا رزق حرام ہے، ایسے بہنوں کا حصہ کھانا حرام ہے۔ یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، اور یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، پٹھانوں میں، پنجابیوں میں، سندھیوں میں، بلوچوں میں، سب میں یہ لعنت ہے۔ اور دیندار بھی، دنیا دار بھی، سب بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں، بس جہیز دے دیا بھائی یہی ہے۔ اور میرے رب نے قرآن یوں اٹھایا للذکر، کتنا دینا ہے لڑکے کو؟ جی میں لڑکے کا پتہ ہی کوئی نہیں، جیسے لڑکے کا حصہ معلوم نہیں، فکس نہیں، اور لڑکیوں کا حصہ معلوم ہے اور فکس ہے۔ یا اللہ لڑکے کو کتنا دینا ہے؟ مل تو لڑکی کو نہیں رہا، تو سوال تو یوں ہوتا کہ یا اللہ بچیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا تو کتنا دینا ہے بچیوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی ضرب لگائی کہ بچیوں کا تو ہے ہی،
یہ پوچھو بچے کو کتنا دینا ہے، یوں کہا کہ قرآن کہ جتنا 2 بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا 1 بیٹی کو دے دیا جائے۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا تو اپنے باغ سے شہد کی بوتل، شہد اتروایا اور رائمنڈ لے گیا۔ میرے استاد تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا، حضرت میں یہ شہد لایا۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو میرے والد زندہ تھے اس وقت، تو مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، اللہ ان کی قبر روشن کرے، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ کیا تقوی والے لوگ۔ شہد کی بوتل اس کو 10 روپے کی آتی تھی، 10 روپے۔ تو ایک اتنی مختصر چیز کے لیے میرے 14 طبق کھول دیے انہوں نے۔ اتنی گہری سوچ۔ یہ سوال کیوں کیا کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ اگر دیا تھا تو یہ شہد حلال ہے، اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ تھا اس سوال کا منشا۔ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، صرف 2 بھائی، ایک ہوئی تھی مر گئی تھی ان۔ میں نے کہا جی میرے باپ اور تائی کی بہن ہی کوئی نہیں تھی۔ کہنے لگے اچھا تو تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں آگیا میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں اس لیے مینوں کی پتہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ایک شہد بوتل کے لیے میرے دل میں بچی کی وراثت کی ایسے گاڑ دی اہمیت۔ ہم نے اپنی بہنوں کو دیا، اور میرے والد سب سے پہلے تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زمین دی۔ تو میرے تایا ناراض ہو گئے، کیوں دیتی ہے؟ ساڑیاں دیاں بھی ساڑھے گاٹے پہنچے ہوئے سانو چاچے دیتی ہے تو ہی دے۔ میرے تایا میرے والد پر ناراض ہو گئے، کیوں دیتی ہے؟ چھوڑی ساڑھے گل پہنچے۔ میں کہا میں اپنی قبرے جاونا ہوں، میں کوئی پترا دے مگر اپنی قبر خراب کر۔ تو یہ ایک پورے ملک کا المیہ ہے، اور اس میں سب مبتلا ہیں، کوئی لاکھوں میں بھی ایک نہیں ہے جو کم از کم زمینداروں میں، مجھے شہروں کا نہیں پتہ، زمینداروں میں کہ جو اب بچیوں کو وراثت دیتا، ورنہ سب بچوں کے نام کر جاتا۔ اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، اپنی قبر خراب کرتے ہیں، اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ ایک ساتھی مجھ سے منڈی بہودین کا تھا، وہ ملا تو کہنے لگا آپ کا بیان سنا تو میں نے اپنی بہن کو بلایا اپنا حصہ لے لے۔ تو وہ بیچاری ڈری ہوتی ہیں، سہمی ہوتی ہیں، دے کے پھر انہوں نے ذلیل ہی کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں لینا، بس تسی کھاؤ ہنڈاؤ بس ٹھیک۔ میں کہا میں تیرے نام کر رہا ہوں، اس کے بعد تو نے مجھے دینا ہو تو دے دینا، پہلے میں نے تمہیں دینا ہے۔ تو میں نے اس کے نام کر دیا جو بھی کو رقبہ تھا۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد میں کہا بیبے کی صلاح ہے کہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بال ہیں نا، میرے بھی بچے ہیں۔ اگر اس نے یہ ایک بڑے فخر کی بات اگر ہے ماں باپ کی طرف سے کوئی چیز ملے بیٹی کو، اس کے لیے ایک نا سیفٹی ہوتی ہے اور ایک تحفظ ہوتا ہے، عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ کے واسطے اپنی بہنوں کو، میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، بیٹیاں نہیں ہوتی، جس کو اللہ نے 2 بہنیں، جیسے میرے والد اور تایا، ان کی بہن کوئی نہیں تھی، آگے ان کی بیٹیاں تھیں،
میرے تائی کی بھی 2 تھیں، ہماری بھی 2 بہنیں تھیں. تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے اپنی بہنوں کی خدمت کی اور ان کو ڈولی بٹھایا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. کیونکہ بہنوں کو عام طور پہ کوئی دیتا نہیں، خود ہی کھا پی جاتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو دیں گے اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالے گا، ان کے رزقوں میں بڑھوتری آئے گی. جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں، آپ نے 3 سے شروع کیا، 3 بیٹیاں دی، ان کو ڈولی میں بٹھایا تو میرے ساتھ یوں اشارہ کیا ایسے ہو. ایک نے پوچھا اگر 2 ہوں تو ایسے، ایک نے کہا ایک ہی بیٹی ہو، ان کو ایسے. 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں. ایک بیٹی کی شادی کرو تو جنت کا وعدہ نہیں ہے، جنت میں نبی کے پڑوس کا وعدہ ہے. اور یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ایک بچی مجھے ملی ہے کہ میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی، خامن نے طلاق دے دی کہ بچی کیوں صرف اس وجہ سے طلاق دے دی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی. بڑا ستم ہے، بہت ستم ہے. معاشرت کو سیکھو بھائیو. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سسرال والے بہو کو بیٹی بنا لیں، بہو اپنے سسرال کو ماں باپ بنا لے تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا معاشرہ. جب ان میں ٹینشن پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، پھر جھنجھوڑتے ہیں، پھر ظلم و ستم، چونکہ اس میں عورت کمزور ہے پھر وہ پستی ہے بیچاری. عام طور پر 99% عورت پستی ہے سسرال کے ہاتھوں. کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، عورت ایسی بدتمیز ہوتی ہے سارے گھر کو آگ لگا دیتی. یہ کیسز بھی ہیں، لیکن جتنے بھی لڑائی فساد سنے ہیں اس کے پیچھے بس یہ زبان کی گندگی کا بڑا سبب ہے اور کوئی نہیں.